بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنزات قسط نمبر 8۔ صباحت نے کچھ دیر بعد 3-4 مرتبہ فون کیا لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ موبائل پر بھی کوشش کرتی رہیں لیکن موبائل بھی آف تھا۔ حجاب اور ثانیہ بھی صباحت کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں۔ صباحت نے حجاب سے کہا، تم بہنوں کو کھانا کھلا دو، لگتا ہے تمہارے ابا جان زیادہ مصروف ہے۔ نہیں، انہیں بھی بھوک نہیں ہے، ہم ابا جان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، حجاب نے کہا۔ صباحت نے تحریم کی طرف دیکھا۔ تحریم کو بھوک لگی ہے، اسے کھانا ڈال دو۔ تحریم نے حجاب اور ثانیہ کی طرف دیکھا۔ اگر یہ دونوں کھانا نہیں کھا رہیں تو پھر مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ تحریم نے سر جھٹک دیا۔ اگر کچھ دیر تک رابطہ نہ ہو تو میں خود جاؤں گی۔ یہ کہہ کر صباحت ٹیلی فون کے پاس سے اٹھنے لگیں تو ٹیلی فون کی بیل ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا تو کسی کے پہلے فقرے نے ہی اس کی دنیا اجاڑ دی۔ ایک ہی ساتھ میں وہ بے صاحباں ہو گئی۔ احسان الحق صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس فقرے کے بعد وہ باقی بات سن نہ سکیں، اس کے حلق سے چیخ نکلی اور ریسیور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ حجاب نے جلدی سے ریسیور اٹھایا تو کوئی کہہ رہا تھا، ہم تھوڑی دیر میں ایمبولینس میں میت گھر لا رہے ہیں، جس کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ حجاب کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھی بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ حجاب صباحت کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں، ٹیلی فون پر وہ شخص کس کی بات کر رہا تھا؟ کس کی میت ہے جو وہ گھر لا رہے ہیں؟ حجاب کے سوال پر صباحت اور اونچا اونچا رونے لگیں۔ اس کی ٹھوڑی اور ہونٹ اس طرح کانپ رہے تھے کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھیں۔ اتنی دیر میں ایمبولینس کی آواز ان کے کانوں کی طرف ٹکرائی۔ تینوں بہنیں گیٹ کی طرف دوڑیں۔ کچھ لوگوں نے ایمبولینس سے میت نکالی اور اسے لان میں رکھ دیا۔ لاش کے اوپر سر سے پاؤں تک سفید کپڑا تھا۔ صباحت بھی دوڑتی ہوئی چارپائی کے پاس آ گئی۔ احسان الحق کے کچھ قریبی دوست متاسفانہ انداز میں سر جھکائے چارپائی کے قریب کھڑے تھے۔ حجاب ان کے قریب آئی۔ انکل، کس کی لاش ہے؟ اس شخص نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے حجاب کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر لاش کے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا۔ ماں بیٹیوں کی درد سے بھری چیخیں فضا میں گونج اٹھیں۔ احسان الحق نئے گھر کی خوشی میں رشتہ داروں کو بلانا چاہتے تھے۔ اس کی برادری اکٹھی بھی ہوئی تو کس موقع پر؟ سب رشتہ دار فرضی رسومات ادا کر کے چلتے بنے۔ اس مطلب پرست دنیا میں صباحت اور اس کی بیٹیاں تنہا رہ گئیں۔ بہت عرصہ ماں بیٹیاں غموں کے اندھیروں میں ڈوبی رہیں۔ جن زخموں کو ڈھارس کا مرہم نہ ملے، ان زخموں کو وقت ہی بھرتا ہے۔ انہیں بھی جینے کے ڈھنگ آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے خواب نا امیدی کی بند گلی میں دم توڑ گئے۔ حجاب نے گریجویشن کے بعد ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر کی ملازمت کر لی۔ احسان الحق کا جنرل سٹور ایک سیلز مین چلا رہا تھا جس سے صباحت باقاعدہ حساب لے لیتی۔ دکان کی آمدنی بہت کم ہو گئی تھی۔ سیلز مین اپنی جیب گرم کرنے کے چکر میں لگا رہتا اور صباحت کو یہی سننے کو ملتا، دکان گھاٹے میں جا رہی ہے۔ صباحت نے 2 سالوں میں 10 سال کی مسافت طے کر لی تھی۔ وہ بہت جلد بوڑھی ہو گئی تھی۔ حجاب گھر آئی تو کافی خوش تھی۔ آج یکم تھی۔ اسے اسکول سے تنخواہ ملی تھی۔ ہر یکم کو اس کا چہرہ ایسے ہی کھل اٹھتا تھا۔ اور جب مہینے کا آخر ہوتا تو اخراجات کی پریشانی اس کا چہرہ افسردہ اور آنکھیں ویران کر جاتی۔ وہ کھوئی کھوئی گھر کے کسی کونے میں، کبھی کسی کونے میں بیٹھی رہتی۔ ثانیہ اور تحریم کالج سے کافی دیر پہلے آئی تھیں۔ حجاب آپی، ہم تمہارا کب سے انتظار کر رہے ہیں، اتنی زور کی بھوک لگی ہوئی ہے، آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تحریم نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ حجاب بھی فریش ہو کے کھانا کھانے کی ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی۔ آئندہ تم میرا انتظار مت کرنا، کھانا کھا لیا کرنا۔ میں نے 4 ٹیوشنز لی ہیں جو میں اوور ٹائم میں اسکول میں ہی پڑھایا کروں گی۔ پھر اس نے صباحت کی طرف دیکھا جو بیٹیوں کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ اماں، کل سے میں لنچ ساتھ لے جایا کروں گی۔ تحریم نے بے دلی سے لقمہ منہ میں ڈالا۔ ہاں، لے جایا کرنا۔ یہ دال کا سوپ اسکول والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں۔ حجاب نے غصے سے تحریم کی طرف دیکھا۔ ہمیں لوگوں سے کیا لینا؟ شکر کرو کہ بھوکے نہیں سوتے۔ تحریم نے کھانا چھوڑ دیا۔ کھانے سے زیادہ میں روز کے ان لیکچروں سے تنگ آ گئی ہوں۔
حجاب نے صباحت کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایسی ہی خاموشی ٹھہر گئی تھی جیسی خاموشی خوفناک طوفان کے بعد سائیں سائیں کرتی بربادی کی داستان سناتی ہے۔ حجاب اپنے ہونٹوں کو پینچتی ہوئی نہ جانے کتنی باتیں من میں دبائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صباحت حجاب کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں حجاب کے لیے کھانا تھا۔ وہ حجاب کے پاس بیٹھی تو حجاب سے آنسو بھری آنکھیں چھپانے کے لیے دوسری طرف منہ کر لیا۔ صباحت نے حجاب کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ کھانا کھا لو میری بیٹی، تمہاری ماں کے پاس اپنی بیٹیوں کے علاوہ اور کون سی خوشیاں ہیں؟ اگر تم اس طرح آنسو بہاؤ گی تو تمہاری ماں کیسے جیے گی؟ تحریم کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو، حالات نے اسے چڑچڑا سا کر دیا ہے۔ اپنی خواہشات مارتے مارتے انسان خوش رہنا ہی بھول جاتا ہے، اور تم ہم سب کے مسئلوں میں یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تم نے بھی ایک دنیا بسانی ہے، تمہاری شادی کی عمر ہے۔ صباحت حجاب سے کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن حجاب نے اسے کچھ اور کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اماں، آپ میری شادی کے متعلق نہ سوچیں۔ جب تک تحریم اور ثانیہ کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی میں اپنے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ میری دنیا تو میرے یہ رشتے ہیں، مجھے یہ رشتے چھوڑ کر نئی دنیا نہیں بسانی۔ یہ کہہ کر حجاب اپنے آنسو پونچھتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی۔ صباحت نے حجاب کے بجھے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو اتنا سہل نہیں ہے۔ ثانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں لیٹر تھا۔ وہ لیٹر صباحت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لیٹر آپ کے نام ہے۔ صباحت نے لیٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، دیکھا لیٹر پر اسی کا نام تھا۔ صباحت نے لیٹر دیکھا، اس میں ایک رکا تھا اور ساتھ ایک بند لفافہ۔ صباحت لیٹر پڑھنے لگی تو حجاب نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں، یہ لیٹر بعد میں پڑھ لینا۔ حجاب نے صباحت کے ہاتھ سے لیٹر کا لفافہ لے کر میز پر رکھ دیا۔ کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے تو صباحت نے وہ لیٹر پڑھنے کے لیے اٹھایا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ لیٹر مینو بابا کا تھا جو بی بی بختاور کا پرانا وفادار ملازم تھا۔ صباحت نے خط میں پڑھنا شروع کیا۔ صباحت بیٹی، میری بیٹی بی بی بختاور کے کپڑوں کی الماری کی سیٹنگ کر رہی تھی تو اسے یہ لفافہ ملا، آپ کے نام تھا۔ غالباً بی بی بختاور یہ لفافہ آپ تک پہنچانا چاہتی تھی لیکن زندگی نے انہیں وقت نہیں دیا، اس لیے ان کا یہ کام میں کر رہا ہوں۔ جاری ہے۔